میرا لیڈر جیل میں، بشرا بی بی پر الزامات ہیں، سیاہ رات ختم ہوگی، ظلم ٹوٹے گا، پاکستان عمران خان کی قیادت میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ عدالت کیا کرے گی؟ یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ عدالت نے ان ترامیم کو مکمل طور پر، قاضی صاحب والی رجسٹرار صاحبہ، انہوں نے اس سلسلے میں جو 2 رکنی کمیٹی کا فیصلہ تھا، موسٹ پاورفل جو جج ہوں گے، یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ پاورفل ہوں گے، تو یہ ہمارے سامنے پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، جیل سے باہر چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی، بیٹھ کر اپنا فیصلہ دے گی۔ یہ جو آرمی چیف، ایئر فورس چیف، نیول چیف، ان کی مدت ملازمت 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ میری رائے میں توسیع کی ایک مختلف شکل ہے، توسیع اس کے علاوہ بھی ممکن ہے، یعنی اب جو ٹینیور ہے وہ 5 سال ہے، اور اس کے بعد اگر توسیع ہوگی تو یہ 10 سال ہوگا، تو یہ اب بھی بالکل ممکن ہے، اس کا پورا رستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال پہلی توسیع تو ایک مختلف شکل میں ہو گئی ہے، تو اس پر اپنا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ طوفانی ترامیم، ان کے بعد عمران خان صاحب کا پہلا رد عمل یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور چیف جسٹس مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اختیارات کی تقسیم کا ہمارے آئین میں فارمولا ہے، اس فارمولے کی دھجیاں اڑا دی گئیں حکومت کی جانب سے، پارلیمان کی جانب سے۔ تو اس کے بعد کیا کر رہے ہیں یہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو رد عمل عمران خان صاحب کی جانب سے آیا ہے، اس رد عمل کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے جو پیغام دے رہے ہیں وہ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ہم تک پہنچایا۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ انصاف کے لیے انقلاب لانا ہے، مجھے یہ ساری زندگی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، مجھے یہ قبول ہے، باہر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو نظام قبول ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے یہ جو ترامیم ہوئی، اس کے بعد اکثر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سسٹم عمران خان کو مستقل جیل میں رکھے گا۔ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جولائی 2025 میں ایک بڑی ونڈو اوپن ہونا، وہ میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ نومبر 2025 میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت بطور چیف آف آرمی سٹاف مکمل ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمارے یہاں کافی ہلچل ہوتی ہے، توسیع کے معاملے پر بہت ہلچل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے یا نہیں ہے، ایک بڑی ونڈو اوپن ہوگی۔ اس معاملے کو ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اتفاق رائے سے ہو، اور ایسا اتفاق ہوتا ہے اس معاملے پر ہماری پارلیمان میں کہ ناقابل یقین، جتنے ووٹ وزیر اعظم کو ملتے ہیں اس سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا، تو اس پر سب متفق ہوتے ہیں۔ تو اب وہ معاملہ تو ہمارے سامنے آئے گا ہی نہیں، یہیں سے طے ہو گیا ہے کہ نومبر 2027 تک عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہیں، موجودہ چیف آف نیول اسٹاف اپنے عہدے پر ہیں، موجودہ چیف آف ایئر اسٹاف اپنے عہدے پر ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہمارے سامنے پیش آئی۔ محمد مالک صاحب کے شو میں بیرسٹر عقیل ملک موجود تھے، انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے انسٹیٹیوشنلائز بہتر کر دیا، ادارے میں بھی ایک لابنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اب نیا چیف، ہم نے سب کی مدت 5-5 سال ہے، چیف آف الیکشن کمشنر کی، وزیر اعظم کی، اور مختلف جگہوں پر، تو ہم نے اس کو 5 سال کر کے برابر کر دیا ہے۔ تو یہ صرف آرمی چیف کے لیے نہیں کیا، نیول چیف کے لیے بھی کیا ہے، ایئر فورس چیف کے لیے بھی کیا ہے۔ تو ان سے محمد مالک صاحب نے کہا کہ آپ مجھے نیول چیف کا اور ایئر فورس چیف کا نام بتا دیں۔ تو جب یہ سوال ہوا تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو تھے ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور یقین جانیے ہمارے ہاں آرمی چیف کا عہدہ اتنا زبردست اور اتنا طاقتور ہے کہ سب کچھ اس کی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم زیادہ طاقتور عہدہ ہے، تو مجھے خود بھی، اور میں نے یہ کہ مجھے آپ سے بات کری، میں نے گوگل کر کے چیک بھی نہیں کیا، مجھے خود بھی اس وقت موجودہ ایئر فورس چیف کا، موجودہ نیول چیف کا نام نہیں پتا۔ جب ہم نیوز چینل پہ بیٹھ کے خبریں پڑھتے ہیں نا، پروگرامز کرتے ہیں، تو چونکہ وہ بار بار خبروں میں آ رہا ہوتا ہے، مختلف حوالوں سے تقریب ہو رہی ہے، ایوارڈز دینے کی تقریب یا مشقیں، تب تو ہمارے سامنے نام آ جاتا ہے، وگرنہ نام نہیں آتا۔ تو مجھے بھی دونوں نام نہیں پتا۔
تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھ رہے ہیں، مجھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ونڈو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا جولائی 2025 بہت مشکل ہے. عمران خان صاحب کو ان کے وکلا کی نظر میں جیل میں رکھنا 10 دن سے زیادہ ممکن نہیں ہے، لیکن جس طرح سے سسٹم عمران خان کو جیل میں رکھتا ہے، جو رانا ثناء اللہ نے ایک بار اعتراف بھی کیا تھا کہ ہم رکھنا چاہیں گے جیل میں، تو یہ سسٹم عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دے گا، لیگل بیٹل کے نتیجے میں تو نہیں آنے دے گا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مزید کیا کہا. عمران خان صاحب کی گفتگو میں اور ابھی جو میں آگے جا کے ان کی پارٹی کا لاہمل آپ کے سامنے رکھوں گا بڑا فرق ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل اسمبلی میں جو ہوا ظلم کا نظام تھا، اسے قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا گیا، یہ پاکستان میں عالمی ریکارڈ ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے. اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بار پھر جو وہ الفاظ ہوتے ہیں نا گینگ آف 3 اس کی بات کی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ گینگ آف 3 ایکسٹینشن مافیا بغیر کسی بحث کے ترمیم پاس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر چکا، جمہوریت اور انصاف کے نظام کو ایسے ہی دفن کیا جاتا ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب پہ اور بشرا بی بی پہ توشہ خانہ 2 اس کیس میں فرد جرم کی کارروائی مؤخر ہو گئی. یہ جو جج صاحب ہیں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند، انہوں نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست تھی، یہ منظور ہوئی. آئندہ سماعت پر اب پہلے ہوں گے بریت کی درخواستوں پر دلائل، اور آئندہ سماعت ہوگی 8 نومبر کو، تو یہ 3 دن بعد ہے. یہ اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو باہر نکلنا ہوگا. ان کے وکیل باہر آئے، فیصل فرید چودھری صاحب، فواد چودھری کے بھائی، اور انہوں نے کہا کہ جب پوری قوم باہر نکلے گی احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے، تو یہ چینج ہو سکتا ہے، ورنہ چینج نہیں ہو سکتا. یہ لوگ فیصلہ کریں. یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اب کیا عمران خان صاحب کی جماعت باہر نکال پائے گی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو؟ یہ جو ثوابی میں جرگہ ہونے جا رہا ہے، گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، اس جرگے کے نتیجے میں کیا ہوگا دیکھنا ہوگا. ابھی تک ان کی جماعت جو ہے وہ جو رد عمل دے رہی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ ان کی جماعت کیا کر رہی ہے. دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آرمی چیف کی یا سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ہے، یہ ان اداروں کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف والے مولانا فضل الرحمان اس معاملے پر کم و بیش ایک جیسی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انتظامی معاملہ ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ اندرونی معاملہ ہے، قبول کرتے ہیں آگے بڑھیں گے. احتجاج کس چیز پر کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ عدلیہ کی آزادی پر حکومت شب خون مار رہی ہے، اس پر احتجاج کرے گی پاکستان تحریک انصاف. جو ہمارے ہاں فیصلہ ساز کہلاتے ہیں، پاور ڈیٹ بی کہلاتے ہیں، جو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے اور جس کو ریئل پاور سینٹر کہا جاتا ہے، وہاں جو ہو رہا ہے، جیل سے باہر موجود پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر کسی خاص رد عمل پر آمادہ نہیں ہے. عمران خان صاحب اب بھی گینگ آف 3 کی بات کر رہے ہیں. یعنی گینگ آف 3 میں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب گینگ آف 3 میں رکھتے ہیں آرمی چیف صاحب کو، عمران خان صاحب گینگ آف 3 میں رکھتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کو اور اس حکومت کے سربراہ کو. اب کیونکہ پہلے عمران خان صاحب اس گینگ آف 3 میں سب سے آگے رکھتے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی، تو اب بھی عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جگہ بدل گئی ہے اور اس میں حکومت بھی آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سال دے دیے گئے ہیں. جس طرح سے 2 سال بڑھائے گئے ہیں، 2 سال حکومت نے اپنے آپ کو دے دیے ہیں. اس سے آگے کیا ممکن ہے؟ اس سے آگے وکلا تحریک کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، وکلا تحریک موجودہ حالات میں حامد خان صاحب کے 36,636 بیانات ہیں کہ ہم وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. ایسے وکلا تحریک شروع ہوتی ہوئی مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف جو جرگے کے نتیجے میں فائنل کال کی بات کر رہی ہے، اور فائنل کال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا ڈی چوک پر پہنچنا، مظاہرہ کرنا، دھرنا دینا، پرامن مظاہرہ کرنا، بیٹھ جانا، جیم کر دینا، اور اس کے بعد
اپنے مطالبات منوانا، ایسے ممکن ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے جس تیاری کے ساتھ پہلے آئے تھے اس کے لیے ہماری تیاری تھی، اب کی بار وہ بات کریں اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، اس سے زیادہ بڑے نمبر میں آئیں گے، تو حکومت کہہ رہی ہے اس سے زیادہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں ہی آؤں گا، مشینری کے ساتھ آؤں گا، پہلے سے زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ آؤں گا۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ مجھے جیل سے باہر موجود پاکستان تحریک انصاف اس پر اتنی کمٹڈ نظر نہیں آتی جتنی کمٹمنٹ عمران خان صاحب کی ہے، یا جتنی کمٹمنٹ یوں سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب ان لوگوں سے چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے جس طرح کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے ساتھ یہ لوگ یہ سب کچھ کر پائیں گے مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ اب ان حالات میں ایک چیز اور ہوئی، اعظم خان سواتی صاحب رہا ہوئے، رہا ہونے کے فوری بعد گرفتار کر لیے گئے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو اعظم خان سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج ایک رد عمل دیا ہے، اور اعظم خان سواتی صاحب اپنے رد عمل میں یہ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر جیل میں، بشرا بی بی پر الزامات ہیں، سیاہ رات ختم ہوگی، ظلم ٹوٹے گا، پاکستان عمران خان کی قیادت میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اب ان حالات میں آگے آ جائیے کہ پی ٹی آئی والے کیا کریں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، جوڈیشل کمیشن، عدالت کیا کرے گی؟ عدالت نے ان ترامیم کو قبول کر لیا ہے، یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ عدالت نے ان ترامیم کو مکمل طور پر قبول کر لیا ہے، کیونکہ جوڈیشل ریویو چاہتے تھے، عدالت کا فیصلہ چاہتے تھے جسٹس منیب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ اجلاس نہیں بلایا۔ جزیلہ اسلم صاحبہ برقرار ہیں، قاضی صاحب والی رجسٹرار صاحبہ، انہوں نے اس سلسلے میں جو 2 رکنی کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ بھی ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا، منٹس بھی نہیں ڈالے، کچھ نہیں ہوا، اجلاس نہیں ہوا، اور اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس امین الدین خان صاحب، ان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو جسٹس امین الدین خان کا نام آ رہا تھا، اور وہی آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، موسٹ پاورفل جو جج ہوں گے۔ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ پاورفل ہوں گے۔ یہ بھی ہو گیا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ تو یہ ہمارے سامنے پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ جب آئینی ترمیم قبول کر کے آئینی بینچز پر آ گئی ہے، تو کیا یہ جو ججز 17 سے بڑھا کر 34 کی جائیں گے، ان کو قبول کرے گی؟ ظاہر ہے کہ جب یہ قبول کر لیا تو وہ بھی قبول کرے گی۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز 12 ہوں گے، قبول کیے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ قبول کیے جائیں گے۔ کیا حکومت اب یہ جو مزید 17 ججز ہیں ان میں تمام اپنی مرضی کے ججز لگا پائے گی؟ بالکل لگا پائے گی، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں حکومت کا جو نمبر آف ووٹس ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ بھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے ہمیں اس موجودہ سسٹم میں جو چینجز ہوئے ہیں، جن کو بہت بڑی تعداد میں وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کا، میرٹ کا قتل ہے، یہ کانسٹیٹیوشن پہ چھرا چلایا گیا ہے، کیا یہ انڈو ہو پائے گا؟ کم از کم پاکستان کی عدالت سے یہ انڈو نہیں ہو پائے گا۔ تو اگین کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے لوگ، جو سب سے بڑی طاقت ہیں، اپنا فیصلہ نہیں دیں گے، تب تک یہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا فیصلہ ہے۔ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اگر یہ کرنے دیے جائیں گے لوگوں کی جانب سے۔ یہ سسٹم 5 سال پورے کرے گا، اور پھر اس کے بعد جس طرح کا یہ سسٹم، اس کی بنت ہے، نٹڈ ہے، یہ اسی طرح سے اگلا سسٹم بھی لے کر آئے گا۔ یہ تمام اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دے کر اس دیوار کو کھڑا کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پر اس کے بعد والے 5 سال میں بھی یہ پورا 10 سالہ منصوبہ ہے، ایسے ہی چلے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو ایک بھرپور احتجاج کرنا پڑے گا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بھی پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب دیکھ لیں، سوچ لیں، جیل میں رہنا ہے یا باہر آنا ہے اور کچھ عرصے بعد حکمران بننا ہے۔ یہ پیغام کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تھوڑا سا میچور ہوگا تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے، لیکن اس خبر کا رد عمل ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے وہی ہے کہ میں کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.